جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم سوال نمبر 44 پڑھیں گے. 43 سوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ احسان کے سلسلے میں کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کا کیا مقام و مرتبہ ہے دین کے اندر، عبادات میں احسان کسے کہتے ہیں، جسمانی، مالی، اسی طریقے سے دوسرے معاملات کے اندر جو تقسیم اس کی گئی ہے، وہ تمام چیزیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی. احسان کے سلسلے میں سوال نمبر 44 اصول ثلاثہ کے اندر بیان کرتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے جو دین کے تینوں مراتب، دین کے تینوں درجوں پر دلیل ہے. جواب دیتے ہوئے کہ دین کے تینوں مراتب پر سنت سے دلیل وہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہارے پاس سوال کرنے اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو دین سکھائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ حدیث کیا ہے. لمبی حدیث ہے. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور دین کی اساس میں سے، یعنی دین کے جو اساس ہے اس میں سے ایک بنیادی اساس یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر کئی چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. حضرت جبریل اللہ کے نبی سے سوال کر رہے، اللہ کے نبی سے ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ دین کے اندر کیا کیا چیزیں. آئیے وہ حدیث پہلے دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں
کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے، یعنی سفید کپڑے اور کالے کالے بال والا شخص تھا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی لمبا سفر کرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی تک پہنچا ہے. تو حضرت عمر نے آگے اس کی وضاحت بھی کی، کہتے ہیں کہ جس کے کپڑے سفید انتہائی سفید اور جس کے بال انتہائی کالے تھے، اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہ تھے، یعنی سفر کی کوئی نشانی اس کے اوپر نہیں دکھائی دیتی تھی. اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جو اسے پہچانتا ہو، یعنی پہچاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی اس کو پہچاننے والا بھی نہیں تھا. ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا، یعنی کوئی بھی کسی نے اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، وہ شخص مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے، اسی تعجبانہ انداز سے اس بات کو بیان کر رہے کہ مدینے کے رہنے والا بھی نہیں تھا، ہم پہچانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کپڑے بہت سفید تھے، بال بالکل جمے ہوئے کالے بال تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ سفر کا کوئی اثر بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، یعنی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ باہر سے آیا ہے، اور مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی اللہ کے نبی کے بالکل پاس جا کے بیٹھ گیا. صحابہ کراس کرتے ہوئے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا لیا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اور اپنی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ کر کہا، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پہ رکھ لیا اس شخص نے، اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے سلسلے میں بتائیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد مجھے اسلام کے سلسلے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پوائنٹ کیا بیان کیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ تک جا سکتے ہو تو حج کرو. اس نے کہا آپ نے درست فرمایا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کو بیان کر دیا، جس کو ہم اسلام کی بنیاد کے نام سے جانتے ہیں. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت وحج بیت اللہ ان استطاع. اللہ کے نبی نے کہا کہ دین کی 5 بنیادیں ہیں، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں کلمہ شہادت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں گواہی دینا، اللہ کے سلسلے میں گواہی دینا کہ وہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا. یہ 5 بنیادیں اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اس سوال کے جواب میں کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ تو گویا معلوم پڑا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہم ذہن میں رکھیں کہ اسلام یہ ہے کہ آپ ایک وحدہ لا شریک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو اور ان کا بندہ مانو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ تک جانے کی طاقت ہے تو حج کرو. تو یہ اسلام کی ڈیفینیشن کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اب اس کی جو تشریحات ہو سکتی ہے، جو تفصیلات ہو سکتی ہے، اس کے سلسلے میں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے ڈیٹیلی بحث آ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا. آپ دیکھیں ایک شخص اگر سوال کرتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
ایک شخص اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں مجھ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا جواب معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جلدی سے جواب دیجیے. جواب نہیں معلوم ہے. جی، اس کا جواب نہیں معلوم ہے. یعنی اگر کوئی شخص سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جواب نہیں معلوم ہے. لیکن اگر آپ جواب سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے سچ کہا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ سوال کرنے والا یہ چیز پہلے سے جانتا ہے. جی، سوال کرنے والا یہ چیز پہلے سے جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سوال کرنے والا پہلے سے جانتا ہے. تو حضرت جبریل جو انسانی شکل میں آئے تھے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا، آپ نے بالکل صحیح بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی تعجب ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی بات کی تائید بھی کرتا ہے، تصدیق بھی پیش کرتا ہے. یعنی بڑا عجیب آدمی ہے. اگر سوال کا جواب پہلے سے معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کیا اس نے؟ اس کا مطلب یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، دوسرے صحابہ نے تعجب کیا کہ یہ تو عجیب و غریب عجیب انسان ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال بھی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے ہیں تو اس بات کی تصدیق بھی پیش کرتا ہے کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے تائید کیا. حضرت عمر نے یہ تعجبانہ الفاظ بیان کیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے سلسلے میں بتائیے، مجھے ایمان کے سلسلے میں بتائیے. آپ نے فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو. یعنی اصول ایمان جو ایمان کے اراکین ہیں. پچھلے سوال میں ہم نے اس کو پڑھا تھا بہت تفصیل کے ساتھ، کئی ہفتوں تک ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس جواب میں کہ ایمان کیا چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 اصولوں کو بیان کر دیا کہ اللہ کی ذات پہ تم کو ایمان رکھنا ہے، اللہ کے تمام رسولوں پہ تم کو ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں پہ تم کو ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں پہ تم کو ایمان رکھنا ہے، یوم آخرت کے قائم ہونے پہ تم کو ایمان رکھنا ہے، اچھی اور بری تقدیر پہ تم کو ایمان رکھنا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو پھر اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے پھر کہا کہ آپ نے تو درست کہا، بالکل صحیح بات کہی آپ نے. اس نے کہا کہ آپ نے درست کہا بڑا عجیب آدمی ہے کہ یہ سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے. اس کے بعد اس نے سوال کیا مجھے احسان کے سلسلے میں بتائیے، مجھے احسان کے سلسلے میں بتائیے. آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اتنی عبادت کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، تو کم از کم اتنا خیال تو رکھو کہ واللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر احسان کے، میں نے اس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ احسان مالی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے کئی دوسرے طریقوں سے ہوتا ہے. تو وہی ایک طریقہ احسان کا دین کے معاملے میں، عبادات کے سلسلے میں ہے. عبادت میں احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادات کو ایسے بجا لائے کہ گویا اس رب العالمین کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم وہ یہ خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسے عبادت کرو کہ گویا اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اتنا خیال رکھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا. پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے سلسلے میں بتائیے، مجھے قیامت کے سلسلے میں بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے. یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور جو پوچھ رہا ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی وہ پوچھنے والا ہی زیادہ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی کہ میرے پاس جو بھی چیز آتی ہے وہ کس کے پاس سے آتی ہے؟ حضرت جبریل کے ذریعے آتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی ڈیٹیل آتی ہے وہ حضرت جبریل لے کے آتے ہیں اللہ کی جانب سے. تو جب حضرت جبریل ہی کو نہیں معلوم ہے تو مجھے بھلا کیسے
معلوم ہو سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کو اس انداز سے بیان کیا کہ اگر سوال کرنے والے کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تو بھلا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس تو جو بھی کچھ آتا ہے آپ ہی کے ذریعے سے آتا ہے، کسی دوسرے کے ذریعے سے نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جس سے پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیوں کے سلسلے میں بتائے، مجھے اس کی نشانیوں کے سلسلے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکہ کو پیدا کرنے لگے گی، یعنی اس کی تشریحات اہل علم نے بہت مختلف قسم سے بیان کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لونڈی اپنے مالکوں کو پیدا کرنے لگیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جو غلام ہوں گے وہ ان سے پیدا ہونے والے بچے انہی کے مالک بنیں گے۔ ایک تو یہی تشریح ہے جو الفاظ کے مطابق ہے۔ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ بچے ماں باپ پہ حکومت کریں گے، یعنی بچے ماں باپ پہ حکومت کریں گے، ان کی نافرمانیاں کریں گے، یہ بھی اس کے معنی میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور تم ننگے پیر ننگے جسم محتاجوں نیز بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ، یعنی دیکھیں عرب میں پہلے لوگ کیسے تھے، ننگے پیر ننگے جسم بکریوں کو چراتے تھے، ان کو یہاں سے وہاں لے جانا اور ان کو پالنا ہی ان کا کام تھا، وہی ان کا پیشہ تھا، اسی کے ذریعے سے ان کے یعنی روزی روٹی چلتی تھی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے یہ چیز بیان کی کہ اگر یہ دیکھ لو کہ ایسے لوگ جو ننگے جسم ننگے پیر بکریوں کو چرایا کرتے تھے، یعنی اہل عرب خصوصاً، تو اور وہ اونچی اونچی بلڈنگیں اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس بات کو سمجھ لو کہ قیامت جلد ہی قائم ہونے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا، اس نے یہ سوالات کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص چلا گیا، ٹھیک ہے، اور ہم دیر تک وہی بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو وہ سائل کون تھا، وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل امین تھے، تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے، تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کو بیان کر دیا کہ آنے والا شخص کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا، یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تھے، اور یہ تم کو تمہارے دین کی تعلیمات بتانے آئے تھے۔ یعنی مجھ سے جو انہوں نے سوالات کیے وہ اس لیے کیے تاکہ لوگوں کو اس کے سلسلے میں معلومات ہو جائے۔ تو ایک چیز تو یہ معلوم پڑ گئی ہے اس حدیث سے، پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ جو سوال نمبر 44 ہم پڑھ گئے اس میں جو سوال کیا گیا کہ تینوں مراتب درجوں کو بیان کرنے والی حدیث جو ہے اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث جبریل کے نام سے، حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، ٹھیک ہے، اس میں تینوں مراتب کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کیا ہے احسان کے سلسلے میں اور ایمان کے سلسلے میں، یعنی اسلام ایمان اور احسان کے سلسلے میں ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ دوسری چیز یہ حدیث سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کی، دسترخوان لگایا، ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اللہ کی جانب سے آپ کے لیے خوشخبری لے کے آئے ہیں، اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری یعنی پیدائش کی خبر انہوں نے دی، فرشتوں نے دی۔ اس کے بعد یہی فرشتے قوم لوط کے پاس گئے اور ان کے اوپر اللہ کے عذابات لے کر یہ پہنچے، یعنی یہی فرشتے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یہ قوم لوط کے پاس گئے اور انہوں نے کیا کیا،
حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور وہ ڈیٹیلی بحث ہے۔ بہرحال دونوں واقعات سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں حضرت جبریل امین کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک انسان کی شکل میں حضرت جبریل تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ بات بھی ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ تین اہم بنیادوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے، تین اہم بنیادوں کو جو دین اور اسلام کی بنیادیں ہیں، جس میں اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ ایمان، اسلام اور احسان۔ اسلام کسے کہیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اسلام کے جواب میں جب انہیں حضرت جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ جی، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بنی الاسلام علی خمس والی حدیث ہے نا، ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کا خلاصہ پیش کیجئے۔ جی، انسانی اسلام 5 چیزوں پہ مشتمل۔ جی بتائیے کون کون سی ہیں، بتائیے نا، پوری ڈیٹیل سے بتائیے۔ جی، انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جی نمازوں کو قائم کرے، جی زکوٰۃ کو ادا کرے، رمضان کے روزے رکھیں، جی اور استطاعت ہو تو حج کے لیے جائیں۔ جی بے شک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ اسلام کیا ہے کہ جواب میں اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، ایمان کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا ایمان کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ پر ایمان، جی اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، جی قیامت کے دن ایمان، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ جی بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے سلسلے میں 5 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، 5 بنیادیں بتائی، اور ایمان کے سلسلے میں 6 چیزیں بیان کی کہ 6 چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد احسان کے سلسلے میں جب سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، جی نماز اس طرح ادا کی جائے کہ ہم اللہ کو نہیں، دیکھ رہے ہیں۔ نماز ہی نہیں، عبادت، اچھا، یعنی عبادت۔ عبادت جی جی جب بندہ عبادت کرے تو اس انداز سے کرے کہ جی گویا اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں نماز اولیت میں داخل ہے، البتہ تمام عبادات اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین ویاک۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ بندہ اللہ کی جب عبادت کرے تو اس انداز سے کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 مراتب، 3 درجوں کو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو ایک چیز یہاں پہ کیا معلوم پڑتی ہے؟ اچھا، اب تھوڑے سے 1-2 مسئلے ہم نکال لیتے ہیں اس حدیث سے، اس سے 1-2 مسئلے نکال لیتے ہیں تاکہ یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلی چیز، علم سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، علم سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اب دیکھیں، کبھی کبھی علم سکھانے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں، کبھی کبھی علم سکھانے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کو معلوم ہے، جیسے ایک استاد ہے، اس کو جواب معلوم ہوتا ہے استاد کو، لیکن وہ بچوں سے سوال کرتا ہے کہ اس سوال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب بتائیے۔ تو بچوں سے سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے استاد کا کہ اس کو جواب معلوم نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا علم دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ اگر بچے جواب دیتے ہیں تو بقیہ جو دوسرے بچے اس کلاس میں ہیں ان کو کیا ہوگا؟ اس کا آٹومیٹکلی علم آ جائے گا۔ اگر نہیں معلوم ہے کسی کو تو استاد اس کا جواب دے کے ان کو بتائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ کیا کیا؟
اسی چیز کو اپلائی کیا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان کے جوابات دیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کی حضرت جبریل نے تصدیق اس لیے کی کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے وہ بالکل صحیح دیے, تو تصدیق کی. یعنی حضرت جبریل کو پہلے سے جوابات معلوم تھے, حضرت جبریل ان جوابات سے لا علم نہیں تھے, اس کے باوجود حضرت جبریل نے سوال کیا تاکہ دوسرے صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا ہو جائے, اس کا علم ہو جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, اسی طریقے سے احسان کسے کہتے ہیں, تمام چیزیں ان کے سامنے واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, ایک چیز یہ معلوم پڑ رہی ہے اس حدیث سے کہ علم سیکھنے کے لیے جب انسان کلاس میں بیٹھے تو جو جتنا آگے ہوگا اس کو اتنا, یعنی جتنی آپ پہلے جتنا استاد سے نزدیک ہوں گے اتنا زیادہ علم کیا ہے آپ کے پاس آئے گا. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام پیچھے کی صف میں نہیں بیٹھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے, اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھے, اپنے غان پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ استاد کے نزدیک بیٹھنے سے زیادہ علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. اہل علم نے بھی اس سلسلے میں یہ مسئلہ اس حدیث سے استنباط کیا ہے. ٹھیک ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے زیادہ نزدیک ہونا یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیں, ابھی تو ہم آن لائن کلاسز میں ہیں, اس میں نزدیک اور دور کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو اب کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جتنا پہلے جوائن ہوگا اس کو اتنا زیادہ علم ہوگا. ابھی کئی لوگ ابھی جوائنڈ ہوئے ہوں گے, ان کو معلوم نہیں پڑے گا کہ یہ کس سلسلے میں ٹاپک سے بات چل رہی ہے. تو ان کے علم کے لیے میں بتا دوں کہ حدیث جبریل کے سلسلے میں بات چل رہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, لمبی حدیث, اس کا خلاصہ بھی ابھی کلاس میں بیان کیا گیا. اور اسی سے یہ مسئلہ ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک جا کے حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ استاد سے نزدیک بیٹھنا یہ علم کثیر کو حاصل کرنے کی علامت ہے. اس کے علاوہ نماز میں بھی آپ دیکھ لیں, صف اول کی اپنی ایک اہمیت ہے, اپنی ایک فضیلت ہے, اور جتنا پیچھے والی صفوں میں انسان ہوگا اتنی زیادہ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہو جائے گی, ثواب کیا ہو جائے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ فضیلت کون سی صف کی ہے, کون سی صف کی ہے امام سے؟ جی جلدی سے جواب دیجیے. امام سے جسٹ پیچھے والی, مطلب جی میں نے پہلی صف ہے نا, صف اول. جی جی. تو جتنا انسان امام کے نزدیک ہوگا اتنا اس کے اجر و ثواب میں بھی کیا ہوگا, انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, چوتھی چیز ہم کو حدیث سے معلوم پڑ رہی ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, اور یہی اسلام کا مغز ہے, اسلام کی اصل جڑیں ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہے, جس کو ہم بنی الاسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں, اسلام کی بنیادوں کے نام سے بھی جانتے ہیں. چھٹی چیز یہ معلوم پڑ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 رکن بیان کیے. ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ اگر کوئی پوچھے اراکین ایمان کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اراکین ایمان کتنے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جی کتنے ہیں اراکین ایمان؟ ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 5 شیخ. ایمان کے رکن 6 ہے نا, ایمان کے رکن 6 ہیں. جی ایمان کے رکن 6 ہیں. اور اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 5. یا یہ کہہ لیجیے اسلام, اگر اسلام کے رکن کوئی پوچھے اور ایمان کے رکن کوئی الگ سے پوچھے تو اسلام کے رکن ہم 5 بتائیں گے اور ایمان کے رکن ہم 6 بتائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی. اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینا. جی بتائیے. کلمہ شہادت کی گواہی دینا جی. اور کیا کہتے ہیں, اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا, فرشتوں پر ایمان رکھنا. نہیں یہ ایمان ہے. نہیں یہ ایمان یہ کے تو رکن ایمان ہے. ہے. سوری. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. روزہ, زکوٰۃ, حج, نماز. ترتیب سے بتائیے پلیز. دیکھیے پہلے کلمہ شہادت ہے, اس کے بعد
इकाम सला, शहादत, नमाज, जी रोजा, हज, जी ज़कात। जी, ठीक है, ज़कात हज से पहले, ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। ये इस्लाम के 5 रुकन हैं, 5 बुनियादें हैं, जिसको हम बुनियाद इस्लाम के नाम से, बुनियादी इस्लाम के नाम से जानते हैं। और ईमान के 6 रुकन हैं, ईमान के 6 रुकन हैं, कौन कौन से हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, एक जन, कोई भी एक जन। अब ईमान के बताना है, जो अभी आप बता रहे थे ईमान के, वही बताना है। ईमान की 6 शाखें, अल्लाह ताला पे ईमान रखना, और फिर अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान रखना, अल्लाह के नबियों पे ईमान रखना, किताबों पर ईमान रखना, और आखिरत के दिन पे ईमान रखना, और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर हमको डिटेल से समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दर्जा अल्लाह के नबी ने जब हजरत जिब्रील ने जब सवाल किया कि मल एहसान, एहसान क्या है, अल्लाह के नबी एहसान क्या है, तो एहसान क्या है के जवाब में अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने जवाब ये दिया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, ठीक है। और अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसे करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है। तो मालूम देखा। पड़ा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के अंदर एहसान का ये मतलब बताया कि बंदा जब इबादत करे तो खुशू व खुजू के साथ इबादत को बजा लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इखलास लिल्लाहियत के साथ इबादत को बजा लाते हुए जिंदगी गुजारे, ठीक है। अब उसके बाद एक और अहम चीज जो इस हदीस से हमें मालूम पड़ती है वो है, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया क़यामत के सिलसिले में कि क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया कि पूछने वाले से, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था या नहीं था? नहीं था। जी, अगर इल्म गैब होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि क़यामत कायम कब होगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है। जब अल्लाह ने आपको नहीं बताया तो मुझे कैसे मालूम हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हजरत जिब्रील को भी नहीं मालूम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम है, और किसी दूसरी जात को ये नहीं मालूम है कि ये गैब का अमल यानी क़यामत कब कायम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैब के तमाम चीजों का जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। तो यहाँ पे इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह के नबी ने क़यामत के सिलसिले में वाज़ेह कर दिया कि मैं नहीं जानता, तो मालूम पड़ रहा है कि गैब का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। नबी के सिलसिले में ऐसा अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातों को जानते थे, ये नहायत ही बदअकीदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यानी किताब व सुन्नत के खिलाफ एक ऐसा अकीदा है जो अकीदा खुसूसी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, इसको नबी के साथ खास करना या किसी फरिश्ते के साथ खास करना या किसी दूसरे बुजुर्ग के साथ खास करना ये कतई जायज और दुरुस्त नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास है। आप देखें अल्लाह ने किताबुल्लाह के अंदर वाज़ेह तौर पे एक आयत करीमा बयान की, अल्लाह ने कहा कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अ वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि ए नबी आप कह दीजिए कुल ला अमलिकु लिनफ्सी, कि मैं नहीं मालिक हूँ अपने नफ्स का किसी नफे में किसी नुकसान में, यानी अपने नफ्स को भी नफा और नुकसान पहुंचाने का मैं मालिक नहीं हूं, अपने नफ्स को भी कोई नफा नुकसान पहुंचाने की ताकत मुझे नहीं है। इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय उस नफे के या नुकसान के जो अल्लाह की जानिब से मुझे पहुंच जाए। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे अपनी जात के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह को हुक्म दे रहा है कि आप लोगों से कह दीजिए कि मैं किसी नफा नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ अपनी जात के सिलसिले में भी। उसके बाद मजीद वजाहत के साथ बात बयान की जा रही है कि वलौ कुन्तु आलमुल गैब, और अगर मैं गैब की बातों को जानता होता तो क्या करता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो बहुत सी भलाइयों को क्या करता, अपने लिए जमा कर लेता। इसका मतलब क्या है?
اگر میں غیب کی باتوں کو جان لیتا تو بہت سی بھلائیوں کو جمع کر لیتا. اس جملے کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. جی نہیں جانتے تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ یعنی یہ اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیوں کو جمع کر لیتا. جیسے انسان کو چوٹ لگ جاتی تو انسان کیا کہتا ہے کہ اگر میں دیکھ کے چلتا تو مجھے چوٹ نہیں لگتی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے نہیں چل رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کی اور واضح کر دیا کہ نبی اپنی زبان سے آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی برائی نہیں پہنچتی. دیکھیں جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک سے خون بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری تکالیف ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا، اور ایسی کئی باتیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی. اگر اللہ کے نبی جانتے ہوتے پہلے سے تو کیا اپنے چچا حضرت حمزہ کو قتل ہونے دیتے جنگ میں، یا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس انداز سے شہید ہوتے، یا اس قسم کی دوسری تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی؟ نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے غیب کی باتیں جانتے نہیں تھے. تو معلوم پڑا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اس کی بے شمار دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. یہ تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر اللہ نے بیان کی. اس کے علاوہ احادیث کے اندر ایک بڑا ذخیرہ ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے. اسی آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ منافقین نے تہمت لگا دی، اور ایک مہینے سے زیادہ عرصہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. حضرت عائشہ کے سلسلے میں کوئی بات واضح نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس کے بعد اللہ نے آیتیں نازل کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور ان کی پاکیزگی کو بیان کر دیا. تو یہاں پہ بھی اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا یہ تہمت ہے، یہ جھوٹی بات ہے، تو اللہ کے نبی پریشان نہیں ہوتے. تو حضرت عائشہ کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، علم غیب کے مالک نہیں تھے، بلکہ آپ کے پاس جو چیزیں آتی تھی اللہ کی جانب سے آتی تھی. اور اللہ نے خود کتاب اللہ کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ ہم اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتے ہیں غیب میں سے کچھ باتیں بتا دیتے ہیں. تو جب غیب کی باتیں اللہ بتا دے اور وہ نبی امت کو بتا دے تو ظاہر سی بات ہے وہ غیب نہیں رہتا، وہ علم ہو جاتا ہے. اب غیب تو وہ ہے جو چھپی ہوئی باتیں. اب جیسے ہم ہیں، ہم ابھی اپنے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، آدھے گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، ایک گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے سلسلے میں یا معاشرے کے کسی معاملے کے سلسلے میں ان فیوچر کیا چیز ہونے والی ہے اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے تھے. تو یہ چند باتیں ہیں جو اس حدیث جبریل سے ہمیں معلوم پڑتی ہے. البتہ اللہ کے نبی نے علامت قیامت کے سلسلے میں تفصیل سے باتیں بیان کی ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ علامتیں واضح ہوگی. تو یہ چند باتیں ہیں جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے پہ. چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم آپ سب کے علم و ہم سب السلام کے علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ایک مرتبہ جو گروپس ہیں نا شیخ، اس میں ایک مرتبہ صرف ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے آپ سبجیکٹس اور ٹائم ڈال دیں پاکستان سعودیہ کے اور انڈیا کے حساب سے. گزارش ہے شیخ کیونکہ تھوڑے لوگ نیو جوائن ہوئے اس وجہ سے. ٹائم ٹیبل اصل میں کلاسز کا آپ شاید بول رہے، کلاسز کا ٹائم ٹیبل آپ کیا کہ جی شیخ، کون سا وقت ہوتا ہے اور کون سے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ؟ انشاءاللہ وہ تو میں ڈال دوں گا، لیکن سنڈے کے دن کی کلاس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. سنڈے کے دن کی کلاس کبھی صبح ہوگی آن لائن میں اس کا ٹائمنگ اس لیے نہیں ہے کہ تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی صبح کبھی شام ٹائمنگ کے حساب سے، مجھے اپنے ٹائمنگ کے حساب سے سیٹ کرنا پڑتا ہے. باقی دوسرے دن کی کلاسز فکس ہے، بعد نماز مغرب ہوتی ہے
ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ڈال دوں گا. البتہ سنڈے کی کلاس کبھی صبح ہو, کبھی یہ ٹائم ہوگی یعنی 12 سے 12:30 کے بیچ میں, اور کبھی بعد نماز مغرب ہوگی انشاءاللہ. جی سمجھ. ٹھیک ہے شیخ, بس ایک منٹ آپ پاکستان اور انڈیا کے ٹائم سے ڈال دیجیے گا, تھوڑے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. میں انڈیا کے ٹائم سے ڈال دیتا ہوں, مجھے دوسرے ممالک کا ٹائم ایگزیکٹلی اندازہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں انڈیا کے ٹائم سے ڈال دیتا ہوں, باقی وہاں کے لوگ انشاءاللہ اس سے اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے چلیے, جزاک جی اللہ جی خیر. شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.